پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے آخری حج کو حجۃ البلاغ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں دیکھیے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو پہلا اور آخری حج کیا وہ 10 ہجری کو کیا۔ آپ کے اسی حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، سادہ زبان میں فائنل حج کہتے ہیں، آخری حج۔ اس حج کے موقع پر آپ نے جو خطبہ دیا اسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اسی حج کو یعنی حجۃ الوداع کو حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس موقع پر جو خطبہ دیا، خطبہ اول اور خطبہ ثانی یعنی فرسٹ سرمن اینڈ سیکنڈ سرمن، ان دونوں سرمنس میں آپ نے خدا کے دین یعنی اسلام کی فنڈامنٹل ٹیچنگز کا ابلاغ کیا، اس کو پہنچا دیا، اس کو لوگوں کے اوپر کھول دیا۔ اسی وجہ سے حجۃ الوداع کو حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں کہ اس موقع پر آپ نے تمام بنیادی تعلیمات کو رکھ دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے تمام صحابہ سے جو وہاں بطور آڈینس اور حاضرین موجود تھے ان کے سامنے یہ کہا کہ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ غیر حاضر لوگوں تک یہ پیغام اور یہ بات پہنچا دیں۔ آپ نے آگے کہا کہ کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو غیر حاضر لوگ ہوتے ہیں حاضر لوگوں سے زیادہ سننے اور سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا اور آپ نے امانت ادا کر دی۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اس طرح اٹھائی اور پھر یہ کہا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد، یعنی اے اللہ تو گوارا، اے اللہ تو گوارا۔ تو پیغمبر اسلام کا یہ آخری پبلک لیکچر تھا، اور اس لیکچر میں آپ نے ایک طرف دین کی تمام بنیادی اور فنڈامنٹل ٹیچنگز کو پہنچایا، اس کا ابلاغ کیا، اور دوسری طرف جو لوگ موجود تھے ان سے یہ عہد لیا، یہ کمٹمنٹ کروایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ جو غیر حاضر ہوں گے ان تک یہ بات پہنچاؤ۔ اس طرح آنے والے مسلمان اس سلسلہ کو قیامت تک باقی رکھیں گے۔ اگلے لوگ گزر جائیں گے، پچھلے لوگ آئیں گے، پھر پچھلے لوگ، اس طرح اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے حجۃ الوداع کو حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے۔